اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. چند باتیں بڑی ہماری جو مہم چل رہی ہے اس کے تحت بڑی کارگر ہے، مفید ہے میرے لیے، آپ سبھی کے لیے، وہ انشاءاللہ نفع دے گی. کیونکہ یہ دعوتی مہم ہے اور دعوتی مہم کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں. کب وہ دعوت مؤثر ثابت ہوگی اور کب کون سے وہ آداب ہے جن کی رعایت کی بنا پر اس میں اور مزید اثر پیدا ہوگا. قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دعوتی مہم کے تحت ارشاد فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی اور بہترین نصیحت کے ساتھ. اب یہ حکمت کیا ہے اور اچھی اور بہترین نصیحت کیا ہے، اس کو آپ ایک واقعہ سے سمجھیے. اور یہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہ واقعہ جو جیل میں ان کے ساتھ پیش آیا. یوسف علیہ السلام کو دو ساتھیوں نے جو خواب دیکھ کر آپ کو جس طرح پوچھا اور پھر یوسف نے جس طرح ان کا جواب دیا، اسی میں یہ حکمت اور موعظت حسنہ کی تفسیر اور اس کی تشریح اور اس دعوت کے آداب ہمیں سمجھ میں آئیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ کسی دکان پر گئے ہو کوئی سودا لینے، کوئی چیز خریدنے، تو کیا آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں گے پیسے لے کر، پونجی لے کر، اور پھر سامان لیتے چل پڑو؟ ظاہر ہے کہ جس کو سودا لینا ہے وہ سودا لینے کے لیے ایسی جگہ پہ جائے گا، ایسی جگہ کا انتخاب کرے گا جس جگہ کوئی خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، خطرہ نہ ہو،
مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو، ایسی جگہ کا انتخاب کرے گا کہ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، کوئی فریب نہ ہو جائے، کوئی اس کے ساتھ انہونی نہ ہو جائے، اس بات کا خوب لحاظ رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ یہ چاہتا ہے، سودا لینے والا دکاندار سے جب سودا لینے جاتا ہے تو اس کی منشا یہ رہتی ہے کہ میرا کام جلدی فارغ ہو جاؤ، جلدی ہو جائے، وقت پر ہو جائے، اور پھر میں دوسرے کام دیکھوں، سنبھالوں، تو اس کو جلدی رہتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ وقت ایک متعین رہتا ہے کہ کس وقت جانا ہے، کبھی بھی کوئی چل نہیں پڑتا، باقاعدہ اس کی پلاننگ کرتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ دکان اسی کی چلتی ہے جو کسٹمر کا لحاظ رکھے۔ مثلا اس کو ایک چیز لینی ہے اور وہ اگر کم دے گا تو ظاہر ہے کہ دوسری مرتبہ وہ وہاں نہیں جائے گا۔ اگر اس نے تھوڑا سا 10 گرام 20 گرام 40 50 گرام زیادہ ڈال دیا تو کسٹمر خوش ہوگا اور دوبارہ اس دکان پہ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر دکاندار ایسا ہے کہ آپ لینے کے لیے گئے اور وہ بولے کہ میں ذرا یہ کام کر لوں پھر آپ کو دوں گا، میں ذرا اس سے بات کر لوں پھر آپ کو دوں گا، آپ کو انتظار کروائے، تو ظاہر ہے کہ دوبارہ آپ اس دکان پر نہیں جائیں گے جو آپ کا خیال نہ رکھے۔ اور پانچویں بات یہ کہ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہو، آپ کو بخار کا مرض ہے، آپ کو دوا لکھوانی ہے، ڈاکٹر کا یہ فرض بنتا ہے کہ بخار کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی کیفیت کو دیکھ کر اندازہ لگا لے کہ اس دوا کے ساتھ اس کو اس دوا کی بھی ضرورت ہے، ایڈوانس میں کچھ ایسا مشورہ دے جو اس کی باڈی کے لیے فائدہ مند ہو، یعنی آؤ بھاؤ سے پتہ لگا لے کہ تمہیں بخار کے ساتھ یہ بھی بیماری ہے، ذرا اس کی بھی دوا لے کے جاؤ، مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ لینے کے لیے تو ایک چیز گئے، اس نے آپ کی بھلائی کا اور آپ کے ساتھ ہمدردی کا یہ خیال رکھا کہ آپ کو اور زیادہ فائدہ ہو گیا۔ ہو بہو یہ ایک انداز ہوتا ہے ایک داعی کے درمیان اور جس کو آپ دعوت دے رہے اس کے درمیان۔ اب یوسف علیہ السلام کی آپ جیل خانے کا یہ جو واقعہ ہے، یہ دو ساتھی ہیں جنہوں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر ٹوکری ہے اور اس ٹوکری میں سے پرندے اور روٹیاں کو کھا رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جس طرح انہوں نے خواب شیئر کیا، کیا ہر ایک کے ساتھ کوئی اپنا خواب شیئر کر سکتا؟ ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ذہانت، فصاحت اور چہرے کی وجاہت، ان کا حسن و جمال، چہرے کی نورانیت، ان کی معصومیت، ان کی شرافت، ان کی پاکیزگی کو دیکھ کر سامنے والے متاثر ہوئے اور انہوں نے ان سے اپنا خواب شیئر کیا۔ دوسری بات یہ کہ یوسف علیہ السلام کیونکہ داعی ہے اور ان کا یعنی داعی کا انداز ایسا ہو کہ دل آپ متوجہ ہو جائے، دل کھنچتے چلے جائیں۔ اور تیسری بات یہ کہ داعی کا حلیہ اور داعی کا وضاقتہ، داعی کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز، داعی کے بات کرنے کا انداز ایسا ہو کہ
وہ ایک معیاری ہو، ایک معیاری ہو، ایسے ہی ایک لولا لنگڑا نہ ہو۔ بات اس وقت اثر چھوڑتی ہے جب بات کہنے کا سلیقہ ہو، اور جو بات کہہ رہا ہے وہ اس کے قابل بھی ہو، جب بات میں اور چار چاند لگ جاتے۔ تو یوسف علیہ السلام جب جیل میں آئے تو ظاہر ہے کہ جیل میں کوئی ایسا ڈائری یا اس زمانے میں یہ تو نہیں تھا کہ ڈیٹا دیکھ کر بتا دیا جائے کہ یہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے۔ آؤ بھاؤ دیکھ کر ہی پتہ لگایا، ان کے رہنے سہنے کا انداز دیکھ کے لوگوں نے پتہ لگایا۔ اور جیسے ہی وہ جیل میں داخل ہوئے تو ساتھی یہ سمجھ گئے کہ یہ مجرم نہیں ہے، یہ پاپی نہیں ہے، یہ گنہگار نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کے دل میں، آپ سوچئے کسی کے ذہن دماغ میں جو اپنی چیز ان سے لینے کے لیے جا رہا ہے، یا کوئی بڑا کام کروانے کے لیے آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، مجرم ہے، پاپی ہے، گنہگار ہے، تو آپ اس طبیعت کے ساتھ یا اس جذبے کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ آپ جائیں گے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ مجرم نہیں ہے، یہ گنہگار نہیں ہے، یہ پاپی نہیں ہے، یہ قصوروار نہیں ہے، ان کا حلیہ بتا رہا ہے کہ یہ پاپی نہیں ہے۔ ان کے تقوی کی، ان کے طہارت کی گواہی یوں سمجھیے کہ ان کا پوچھنے والوں کا دل دے رہا تھا۔ یہ جو چند چیزیں ہیں دعوت کے میدان میں، اصول اور ضوابط میں اور ان کے آداب میں بہت معنی رکھتی۔ اب آپ ایک ایک بات کو سنیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب انہوں نے اپنی بات رکھی تو یوسف علیہ السلام نے کو جس طرح انہوں نے مخاطب کیا، پہلا جملہ جو کہا ہے، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ محسن کسے کہتے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ محسن ہیں، یعنی جو دائی ہے، جو اچھا انسان ہے، جو دوسروں کی رہبری اور رہنمائی کرنے والا ہے، اب تو وہ دل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ محسن ہیں۔ محسن کسے کہتے ہیں؟ محسن کے بہت سارے معنی ہیں۔ محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے کو، محسن کہتے ہیں شرافت والے کو، محسن کہتے ہیں اچھے اخلاق والے کو، بلند و بالا صفات اور کمال کے مالک کو۔ تمام چیزیں محسن میں داخل ہیں، بڑا جامع لفظ ہے یہ۔ آپ جب تک دائی خیر خواہانہ جذبہ، احسان والا جذبہ، ہمدردی والا جذبہ نہیں رکھتا ہے، تب تک بات میں اثر نہیں ہوتا۔ اسی لیے کسی نے فارسی کا یہ ایک مقولہ ہے، ایک شعر ہے کہ شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ۔ ہم نے سنا ہے کہ جو اللہ والے رہتے ہیں، جو دین کے دائی رہتے ہیں، وہ دشمنوں کے دلوں کو بھی پریشان نہیں کرتے۔ شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ، ترا کے میسر شود ای مقام، کہ بادوستہ ہست پیکار جنگ، کہ تجھے یہ مقام کیسے مل سکتا ہے؟ تو دوستوں کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، کہ بادوستہ ہست پیکار جنگ، ہمیشہ اس کوشش میں ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات میں تو آستین چڑھا لیتا۔ تو راکے میسر شود ای مقام، کہ یہ مقام داعیانہ مقام، یہ دوسروں کے لیے جو خدمت کا مقام، یہ بہت اونچا مقام ہے۔ مبلغ کا مقام، دعوت لے کر عوام میں چل پھرنے کا مقام، یہ بہت اونچی صفت ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ تجھے کیسے میں ترا کے میسر شود ای مقام، کے بادوستہ ہست پیکار جنگ۔ اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں قرآن پاک گواہی دے رہا، پہلے اللہ کے رسول کے بارے میں دیا محمد الرسول اللہ، پھر والذین معہ اشداء علی الکفار، جو صحابہ تھے
کفار پر، باطل کے سامنے بڑے سخت تھے۔ رحماء بینہم، اپنے آپ میں بڑے رحیم کریم، رحم و کرم کا جذبہ رکھنے والے، رحماء بینہم، یہ صفات۔ اس کو کسی نے ایسے کہا کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اس کا پہلا مصرع کچھ تو ہو حلقہ یارا تب ریشم کی طرح نرم، یہ ہے ہو حلقہ یارا تب ریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ ہے ایک ایمان والے کی، ایک مسلمان کی شان۔ تو محسن بننا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ سیرت اٹھاؤ، ابھی آپ کو نبی نہیں بنایا گیا، لیکن نبی کے بارے میں جو نبوت کے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ غار حرا سے واپس آئے اور نبوت کا وہ ذمہ داری لے کر کے آئے، تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتُطْعِمُ الْمَعْدُومَ وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ یہ الفاظ تھے کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ آپ جو ہے رشتہ داری نبھاتے ہیں، آپ بے روزگاروں کو روزگار پر لگاتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، آپ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کو دیتے ہیں، آپ یہ پوری وہ لسٹ گنوا دی، آپ یہ کرتے ہیں، اس لیے آپ کی دعوت رائگاں نہیں جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں بنائے گئے، اس سے پہلے آپ نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ آپ بڑے رحیم کریم۔ قرآن پاک کی آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارے اوپر جب کوئی تکلیف گزرتی ہے تو انہیں بڑا گراں محسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے ساتھ ایک خاص ان کا رحمت اور شفقت والا، مہربانی والا معاملہ ہے۔ تو یہ اس جذبے کے ساتھ انسان جب دعوت لے کے جاتا ہے تو پھر اس میں اثر ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی بات اس جملے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی۔ دوسری بات، قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما۔ یوسف علیہ السلام نے جب انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو جواب میں کیا کہا کہ کھانا جو آنے والا ہے وہ کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، اتنا اطمینان رکھی۔ جیل کے لوگوں کے لیے کھانا مرغوب شے رہتی ہے، تو جو ان کی نظر میں مرغوب شے تھی، جس کی طرف دل بیچ میں مائل نہ ہو جائے، اس کا ذکر کر دیا کہ بات کرتے سمے دائی کا یہ کام ہے کہ ادھر سے مطمئن کر دے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہونے دوں گا، میں اتنے کم سمے میں، اتنے وقت میں، زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا آپ کا، اتنے ٹائم میں اپنی بات رکھ دوں گا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انسان بنیان میں ہے، جیسی بھی حالت میں ہے، گھر میں ہے، پہنچ جاتے ہیں اور آواز دینا شروع کرتے ہیں، اب اس کو فارغ ہونا ہے، اب اس کو مسواک کرنا ہے، اب اس کو برش کرنا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ میری اس حالت میں شرمندگی محسوس کروں۔ تو ایسے ٹائم کو، ایسے وقت کو اوائڈ کرنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے ان کے گھر پہ۔ اگر کسی دکان پہ جا رہے ہیں تو کسٹمر ہیں تو آپ اس وقت نہ جاؤ، آپ زیادہ ہی ہمدرد ہیں، مہربان ہیں، اس کے لیے خیرخواہ جذبہ رکھتے ہیں، تو اس سے ٹائم مانگو کہ میں کس ٹائم آؤں۔
کہ آپ کب فارغ ہیں، فری ہیں، تاکہ آپ کا نقصان بھی نہ ہو۔ یہ سارے ضوابط ہے، آداب ہے دعوت کے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ بعض لوگوں کی یہ فطرت رہتی ہے کہ لمبی چوڑی تقریر شروع کر دیتے ہیں، وہ ٹائم کا خیال ہی نہیں رکھتے، اللہ یہ کہ 2-4 منٹ 5-10 منٹ ادھر ادھر ہو جائے، لیکن بعضوں کی عادت ہے کہ شروع کیے تو بس ختم ہونے کا صاحب نام ہی نہیں لیتے، وہ چلتے رہتے ہیں۔ اور اچھا پھر بولتے بھی ہے بیچ بیچ میں، اب میں شروع ہو گیا تو پھر تھمتا نہیں، بولتے بھی ہیں میں نہیں تھکتا، اور تو نہیں تھکتا ٹھیک ہے، سامنے والوں کا تو لحاظ رکھ۔ یہ بہت باریک باریک چیزیں ہیں۔ اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ کھانا آئے گا اس سے پہلے بتا دوں گا، تسلی رکھیے۔ اچھا، اب تیسری بات کیا بولی؟ ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو علم میرے پاس ہے یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے ماں باپ کا بھی کمال نہیں ہے، میرے اساتذہ کا بھی کمال نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا کمال ہے، اس نے مجھے دیا، اس میں سے میں تم کو کچھ دے رہا ہوں، یہ میرے رب کا کمال ہے۔ اور ظاہر ہے کہ رب کی طرف اشارہ کرنے سے انسان، آپ اگر بولیں گے میرا اسلام، میرا دین، میرا دھرم، میرا نالج، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے پاس بھی کچھ نالج ہے جس کو وہ اچھا سمجھ رہا، اس کے پاس بھی کچھ چیزیں ہیں جس کو وہ اچھا سمجھ رہا، رب کا، مالک کا، اس کی یہ امانت ہے، میں اس کا کچھ حصہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ ذالکما مما علمنی ربی۔ بات کو میں لمبا نہ کرتے ہوئے مختصراً چوتھی بات یوسف علیہ السلام نے یہ کہی، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، میں نے چھوڑ دیا، لفظ پر غور کیجیے گا، میں نے چھوڑ دیا اس قوم کی ملت کو، کلچر کو، تہذیب کو جو اللہ پر اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، انکار کرتے ہیں، ان کے کلچر کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی سامنے والے کو کیا بتا رہے ہیں؟ میں نے چھوڑ دیا، مطلب کیا اب تک کیا یوسف علیہ السلام شرک میں مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے؟ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ داعی جو دعوت دیتا ہے یا جو بھی مسلمان اور ایمان والا ہے، اس کے پاس جو یہ دین اور اسلام کی جو امانت ہے، وہ اپنے آپ میں یہ فیل کرے، محسوس کرے کہ یہ میں نے باقی تمام کلچروں کو رد کر دیا ہے۔ کیوں کر دیا ہے؟ اس لیے کہ اسلام مجھے پسند ہے، دل سے میں چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک دھرم کے طور پر باپ دادا کا دھرم تھا، میں نے قبول کر لیا، اور میرے استادوں نے مجھے سکھایا، میں نے قبول کر لیا۔ نہیں، آپ دل سے اس کو پسند کریں۔ اچانک آپ سے مسلمان، خاندانی مسلمان نہیں ہیں، آپ سوچ سمجھ کے، مطالعے سے، اسٹڈی سے، غور و خوض کر کے، تدبر کر کے، آپ اندھے گونگے بہرے ہو کر کے مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ہم بائی چوائس ہوئے ہیں، اس کو پسند کر کے، انتخاب کر کے، اسٹڈی کر کے، اس کلچر کے علاوہ دوسرا کلچر مجھے اچھا ہی نہیں لگتا۔ یہ ایک ایمان والے داعی کی صفت ہونی چاہیے۔ اور اچھا، اس کو کہتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے آگے جو ارشاد فرمایا، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ جو کلچر جو ملا مجھے صرف خاندانی میراث یعقوب اور اسحاق اور ابراہیم ان کی وجہ سے نہیں، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس، بقیہ لوگوں پر بھی، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اچھا، اب دیکھیے دعوت دے رہے ہیں تو کس طرح دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا تھا یوسف داعی ہے، نبی یا نبی بننے والے ہیں، ان کو نہیں پتا تھا، اور باہر کوئی ایسا چرچا بھی نہ ہو کہ یوسف کوئی نیا دین لے کر کے آیا ہے، نہیں کوئی الجھن کھڑی نہ ہو جائے، اس کا ڈر بھی تھا۔ اس لیے بات کس طرح کی، اے جیل کے ساتھیوں، کیا چند خدا اچھے ہیں، ارباب متفرقون خیر ام
ام اللہ الواحد القہار، یا ایک خدا جو زبردست، ایک خدا اچھا یا چند خدا اچھے، ایک مالک اچھا یا چند مالک اچھے، ایک کریٹر اچھا یا چند کریٹر اچھے. اس طرح دعوت پیش کی. یعنی آپ جب دعوت دو تو فطرت کو جھنجھوڑ دو، وہاں سے اپیل ہو جائے اندر سے، ایسے نہیں کہ صرف زبان پر ہو، اندر سے اپیل ہو جائے، اندر سے رغبت پیدا ہو جائے اس بات کی طرف. اور پھر یہیں پر یوسف علیہ السلام نے اتنی بات کہی اور ایک دو جملے کہہ کر کے بات ختم کر دی، اور اس کے بعد خواب کی تعبیر بتا دی. یہ ہے آداب. اگر کوئی دعوت کے اصول اور ضوابط لکھتے بیٹھے تو ایک بڑی جامع کتاب لکھ سکتا ہے اس ایک رکوع کو سامنے رکھتے ہوئے جو یوسف علیہ السلام نے جیل میں گزارا ساتھیوں کے ساتھ. اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.